دنیا کی تاریخ میں ایسی کئی قومیں گزری ہیں جو اپنی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن کچھ قومیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے ایسی برائیاں ایجاد کیں جو پہلے کبھی نہیں کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک تھی قوم لوط۔ یہ وہ قوم تھی جس نے ایسی بے راہ روی اختیار کی کہ فطرت کے اصولوں کو بھی روندا ڈالا، اور پھر وہ وقت آیا جب ان پر ایسا عذاب آیا کہ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجے تھے۔ وہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے اور اپنے چچا کے ساتھ ہی سفر کرتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا تو حضرت لوط علیہ السلام ان اولین لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور انہیں صدوم اور عمورہ کے علاقوں میں بسنے والی ایک سرکش قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ یہ علاقے آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھے اور بے حد زرخیز اور سرسبز و شاداب تھے۔ یہ قوم خوشحال تھی مگر بددیانتی اور بدکاری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے بازاروں میں دھوکہ دہی کرتے، مسافروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ظلم و زیادتی کو معمول بنا چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہم جنس پرستی جیسی گھناؤنی برائی میں ملوث ہو گئے تھے۔ یہ پہلا معاشرہ تھا جس نے کھلے عام اس برائی کو اپنایا اور فخر کے ساتھ اس کا چرچا کیا۔ وہ لوگ اپنے گھروں اور بازاروں میں اس بے حیائی کو عام کر چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ یہ تو بدترین گناہ ہے۔ مگر ان لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ روایات کے مطابق شیطان نے ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر انہیں مزید گمراہ کیا۔ اس نے انہیں نئے طریقے سکھائے اور وہ لوگ اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنی برائی پر فخر کرنے لگے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اجنبی ان کے علاقے میں آتا تو وہ اسے اپنی نفسانی خواہشات کا نشانہ بناتے۔ ان کے لیے عزت و غیرت جیسے الفاظ بے معنی ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے دن رات دعا کرتے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور کہنے لگے، اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ جب ان کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے 3 فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر ان کی قوم کے بد کردار لوگ ان مہمانوں کو دیکھ لیں تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، مگر ان کی بیوی جو کہ خود منافق تھی اس نے بستی والوں کو اطلاع دے دی۔ بستی کے بد کردار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آ کر چیخنے لگے، ہمارے مہمان ہمیں دو، ہم ان سے وہی کام کریں گے جو ہم نے ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ پھر فرشتے بولے، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رات کے آخری پہر تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، مگر کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ صبح ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ایک جھونکا مارا اور وہ سب اندھے ہو گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ بستی سے نکل گئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، پھر اسے الٹ دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسی۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جسے وہ لگنے والا تھا، یہاں تک کہ پوری قوم نیست و نابود ہو گئی اور وہاں کچھ باقی نہ بچا۔ جہاں کبھی یہ بستیاں آباد تھیں آج وہاں بحر مردار موجود ہے۔ یہ سمندر اتنا نمکین ہے کہ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی نہیں۔ آج بھی ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں ایسی باقیات دریافت کی ہیں جو اس تباہی کی تصدیق کرتی ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسی قومیں موجود ہیں جو اس برائی کو فروغ دے رہی ہیں اور اسے فخر کی علامت سمجھ رہی ہیں، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے قوانین کو توڑتی ہے تو اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قوم لوط والا عمل کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں فطرت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور کسی ایسی گمراہی میں نہیں پڑنا چاہیے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔